السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہے 19 ستمبر 2025. پاکستان کے لیے اللہ کا بڑا کرم ہے. خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، اچھی خبریں ہیں. پاکستان کے دفاعی معاملات کے حوالے سے، پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان خوشخبریوں کا سلسلہ جاری رکھے، ملک کو اسی طرح ترقی خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھے. جو ٹیم، جو لوگ، جتنے بھی سرکردہ کردار پاکستان کی معیشت کی بحالی میں، پاکستان کی اقتصادی اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو نکھارنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی سے ہمکنار ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے بطور پاکستانی، اور اپنے وطن کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جو جہاں پر بھی ہے، جس پوزیشن پر بھی ہے، صرف یہ دیکھے کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں، مجھے اس ملک نے کیا دیا ہے، میں سے کیسے کچھ واپس لوٹا سکتا ہوں. اپنے ملک کے لیے آپ کا جو جذبہ ہے، یہی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ آپ اچھا سوچیں، ملک کے لیے اچھا کریں، اچھا سوچیں. یقینی طور پر سب لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اور ہر انسان دنیا میں آج کل کے دور میں اپنے وطن کی شناخت کے حوالے سے ہی اہمیت پاتا ہے. دنیا میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے وطن کی حیثیت سے ہی آپ کو پہچانا جاتا ہے. آج کافی اہم موضوعات ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جو اسٹریٹجک معاہدہ ہوا ہے، وہاں سے لے کے پھر جنیوا اور لندن پہنچے ہیں وزیر اعظم، اور دوسری طرف جو ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کا جو برطانیہ کا اہم دورہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور آگے ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ جانا ہے، اس پہ بات کریں گے. ساتھ ساتھ ایشیا کپ میں پاکستان اور انڈیا کا ایک اور اہم مارکا جو ہے، مقابلہ جو ہے وہ اتوار کو ہونے والا ہے. ہینڈ شیک نہیں ہوگا لیکن میچ ہوگا، تو حالات کیا بنیں گے، ریفری کیا کرے گا، اس پہ بھی بات کریں گے. اچھا جی، پہلی تو ہے بات کہ ڈیجیٹل ادائیگیاں عرب نظام سے ہوں گی. بونس سسٹم عرب مانیٹری فنڈ کے تحت اوورسیز پاکستانی رقوم بھیج سکیں گے. اس حوالے سے اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں مہتاب حیدر، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، اور ان کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اپنی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو عرب دنیا کے بونس سسٹم کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سسٹم عرب مانیٹری فنڈ AMF کی نگرانی میں کام کرتا ہے. اس کے ذریعے سرحد پار ادائیگیوں کے نظام کو مربوط کیا جائے گا، لیکن یہ صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے رقوم وصول کرے گا. رقوم کی بیرون ملک منتقلی یعنی کہ آؤٹ فلوز کی اجازت فی الحال نہیں ہوگی. ادھر پاکستانی 30 ستمبر 2025 کو میچور ہونے والے $50 کروڑ کے یورو بانڈ کی ادائیگی کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ ہے جی سب سے اہم خبر کہ پاکستان نے اس مہینے 30 ستمبر کو جو ہمارا بانڈ ہے وہ میچور ہو رہا ہے 50 کروڑ مالیت کا، تو وہ پیسے ادا کرنے ہیں. اس کے لیے پاکستان کی کتنی تیاری ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے بہت اہم خبر ہے. اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب، جو پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 30 ستمبر تک $50 کروڑ یورو بانڈ کی ادائیگی کا بندوبست کر لیا ہے. یہ بات انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں کہی. وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد صحافیوں نے ان سے گفتگو کرنا چاہیے، اور اس مختصر گفتگو میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ ہم نے 30 ستمبر تک $50 کروڑ یورو بانڈ کی ادائیگی کا بندوبست کر لیا ہے، اور اس ادائیگی سے زر مبادلہ کے ذخائر پر کوئی دباؤ نہیں پڑے گا. مالی سال 2025-26 کے دوران $26 ارب کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی جانی ہے، جن میں سے $3.5 ارب پہلے ہی ادا کیے جا چکے ہیں. باقی واجب الادا قرضوں میں سے $9 ارب دوست ملکوں کی طرف سے دیے گئے ڈپازٹس ہیں، جو وقت آنے پر رول اوور کر دیے جائیں گے. پاکستان اور IMF کے درمیان $7 ارب کے EFF معاہدے کے تحت 25 ستمبر سے اکتوبر کے پہلے ہفتے تک جائزہ مذاکرات طے ہیں. اعلیٰ سرکاری ذرائع کا اس حوالے سے اس رپورٹ میں کہنا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کے اس بیان سے کہ زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ نہیں پڑے گا، اس بات کا عندیہ ملتا ہے کہ یا تو اسلام آباد کو کسی بیرونی آمدنی کی توقع ہے، یا مرکزی بینک مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کا سلسلہ جاری رکھے گا تاکہ بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکے. بڑھتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی کے تقاضوں کے پیش نظر پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہو کر بانڈ جاری کیے جائیں، جن میں چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز بھی شامل ہیں.
تاہم یورو بانڈ یا سکوک بانڈ جاری کرنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ یہ عالمی مارکیٹ کی طلب اور کم از کم ایک درجہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی طرف سے بہتری پر منحصر ہے۔ پانڈا بانڈ دسمبر 2025 تک متوقع ہیں اور اس کا پہلا لین دین 20 سے 25 کروڑ ڈالر کی حد میں ہوگا۔ وزارت خزانہ کے ایک اور سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ 2 بڑی ادائیگیاں یورو بانڈز کی میچورٹی پر واجب الادا ہوں گی۔ ایک 30 ستمبر 2025 کو 50 کروڑ ڈالر کی ہے، جو 2015 میں 10 سال کے لیے 8.25% شرح سود پر جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ 2015 کا ہے بانڈ جو 10 سال کے لیے لیا گیا تھا، اور 30 ستمبر 2025 کو میچور ہو رہا ہے۔ 50 کروڑ ڈالر اس کے ادا کرنے ہیں، اور اس کی تیاری جو ہے وہ پاکستان نے کر لی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بہت ہی اچھی خبر سنائی ہے، خوشخبری ہے پاکستان کے لیے کہ ہم 50 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس پر بھی دباؤ نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی تیاری بھی کر رکھی ہے، ہوم ورک بھی کر رکھا ہے، اور پاکستان کو آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبروں کی توقع بھی ہے۔ یقینی طور پہ جب آپ پوری دنیا میں آپ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، سعودی عرب میں، گلف میں، چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور اس کے اثرات آپ نے دیکھ لیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح، یعنی کہ آج 19 ستمبر ہے، اور صبح جب اسٹاک کا آغاز ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ کا، تو بڑا مثبت آغاز ہوا ہے، اور 100 انڈیکس جو ہے وہ 1,58,000 سے اوپر ہے۔ کل بھی یہ کراس کیا تھا، اور آج بھی یہ تاریخی حدود کو چھو رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بتا رہا ہے۔ کاروباری کے جو شیئرز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں آپ کے لیے اچھی خبریں ہیں، اور ابھی یہ 1,58,000 پہ ہے۔ جس طرح کے اٹھان ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 1,60,000 کی حدود سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ اگر آج نہیں تو اگلے ہفتے میں توقع ہے کہ یہ اور بہتر ریکارڈ بنائے گا۔ اچھا جی، کچھ بات کر لیتے ہیں گیم چینجر پاک سعودی دفاعی معاہدے کے پیچھے شہباز شریف اور عاصم منیر کے ٹیم ورک کے حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کے تاریخی معاہدے کو وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان غیر معمولی ہم آہنگی اور شاندار رابطہ کاری کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک اعلیٰ سرکاری ذریعے نے انہیں بتایا کہ اس وقت ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان اعتماد اور باہمی یقین کی جو سطح موجود ہے وہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اچھا، یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں شہباز شریف صاحب کے اور جنرل عاصم منیر کی جو مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں کہ شاید ان کی کسی نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ان بن ہو گئی ہے، اور نواز شریف نے ان کو توسیع دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مری میں ان کی ملاقات ناکام ہو گئی ہے، اور نواز شریف پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اب شہباز شریف اور جنرل عاصم جو ہیں وہ آپس میں ان کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو سعودی میں معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب میں، جس میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف اکٹھے ہیں اور سب نے مل کر کوشش کر کے یہ معاہدہ کیا ہے، بہت اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے تاریخی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس سے جو ان کے مخالفین نے افواہیں اڑائی ہوئی تھیں، جو ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف شروع کیا ہوا تھا، وہ بھی دم توڑ گیا ہے، اور ان کے مخالفین کو ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جو ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سیم پیج نہیں رہا اور سیم پیج پھٹ گیا ہے، تو ان کی جو خواہشیں ہیں یا ان کی جو دل کی جو تمنائیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے، ملک کی قومی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے، گامزن ہے، اور ملک کے لیے اچھے اچھے معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور تاریخی معاہدے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کا دنیا بھر میں نام اونچا ہو رہا ہے، سبز لالی پرچم کو زیادہ عزت اور وقار حاصل ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے شاہی پروٹوکول ملا ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب پہنچنے پر، سعودی عرب کی فضاؤں میں وہاں کے جنگی طیاروں نے ان کو آ کر سلامی پیش کی، پھر جب وہ زمین پر اترے تو انہیں گھوڑ سواروں کی بہت ہی ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ سلامی پیش کرتے ہوئے اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ پہنچایا گیا، جہاں پہ شہزادہ سلمان ان کا انتظار کر رہے تھے، اور شہزادہ سلمان خود باہر آ کر کھڑے تھے، ان کی گاڑی کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے ان سے مصافحہ کیا، بغل گیر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔
تو اس لیے یہ بہت ساری جو اپوزیشن کی اڑائی ہوئی باتیں تھیں یا مسائل تھے ان کے مخالفین کے ذہنوں میں کہ بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں، تو وہ بالکل بھی ان کے سارے اندازے، ان کے سارے جو کچھ فہمیاں ہیں وہ سب کی سب غلط فہمیوں میں ثابت ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کے تعلقات بہت عمدہ ہیں، اور پاکستان کو تیزی کے ساتھ پاکستان سے یہ سفارتی کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، معاشی کامیابیاں بھی حاصل کر رہا ہے، اور پاکستان خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ لندن میں 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر برادری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم ہفتے کے روز اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بڑی تیاری کی گئی ہے، اور دنیا بھر سے اوورسیز کے جو ہیں پاکستانی وہاں پہ آئیں گے، اور یہ بہت بڑا ایک اجتماع ہے، اور اس میں بہت اہم اعلانات بھی ہوں گے۔ شہباز شریف لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے۔ اس سے پہلے وہ کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا رکے تھے، اور وہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کی، اپنے بڑے بھائی کی صحت کے بارے میں پوچھا، اور ان کو اپنی سعودی عرب کی کامیابیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے نواز شریف کو آگاہ کرتے ہوئے ان سے بھی شاباش حاصل کی، اور ان سے وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ نواز شریف علاج کے لیے ان دنوں جنیوا میں موجود ہیں، اور ان کا آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان ہے۔ ان کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے ساتھ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی لندن پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے SMDA پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ جو ہے دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں امن کے حصول کی مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ موجودہ اور متوقع خطرناک اور چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنائے گا، اور اس میں اب بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان اب حرمین شریفین کے دفاع کا پارٹنر بن گیا ہے۔ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، خاص طور پہ بھارت، تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی شرارت ہوگی، لہٰذا وہ اس سے باز رہے۔ اسی طرح اگر کوئی سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی فوج اس کے دفاع کے لیے موجود ہوگی، اور کسی بھی قسم کے حملے سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار اور دستیاب ہوگی۔ اچھا جی، میں لندن کو ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا، یہ بات کہی ہے امریکی صدر ٹرمپ نے، جو برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ دوسری مرتبہ وہ برطانیہ میں شاہی پروٹوکول حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ برے میئرز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ صادق خان امیگریشن کے لیے بھی آفت ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ صادق خان کو میں ایک عرصے سے پسند نہیں کرتا، میرے کہنے پر صادق خان کو شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں وہاں نہیں دیکھنا تھا، اس لیے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تو انہیں نہیں بلایا گیا۔ اب یہ عجیب سی باتیں ہیں ٹرمپ کی کہ وہاں جا کے دوسرے ملک میں آپ وہاں کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس دیں، لیکن پتہ ہے آپ کو ٹرمپ کی طبیعت کا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک افسوسناک خبر ہے کھیل کے شائقین کے لیے۔ دیکھیں، کل جو میچ ہوا، سری لنکا نے افغانستان کو ہرایا، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کا اس ٹورنامنٹ میں آگے کا سفر ختم کر دیا، ان کو واپس گھر بھیج دیا۔ سری لنکا کی جیت سے یہ ہوا کہ سری لنکا بھی اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گیا، اور ان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش بھی اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر گیا، اور افغانستان کو 2 پوائنٹ کے ساتھ اس ٹورنامنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے اور باہر جانا پڑا۔ لیکن اس میچ میں ہوا ایک اہم کام یہ کہ 19ویں اوور میں جو سری لنکا کے بالر دنیت ویلا لاگے نے کیا، اس میں افغان کرکٹر نبی نے 5 چھکے مارے۔ اور یہ میچ اس بالر کے والد کولمبو میں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، اور انہیں اپنے بیٹے کی اس خراب ناقص کارکردگی پر بہت دکھ اور صدمہ ہوا، اور انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر تھی، ایک بالر کی کارکردگی کی وجہ سے اس کے والد انتقال کر گئے یا وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے خلاف میچ کے اختتام پر ٹیم مینیجر نے دنیت ویلا لاگا کو ان کے والد کے انتقال کی خبر دی۔ افغانستان کے خلاف کھیلے گئے میچ میں دنیت ویلا لاگے نے 4 اوورز میں 49 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی تھی، اور یہ ان کے کیریئر کا سب سے مہنگا اسپیل بتایا گیا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی جب نبی ان کو 5 چھکے مار رہے تھے تو افغان آل راؤنڈر محمد نبی نے ان کو مسلسل 5 چھکے لگائے۔ چھٹی گیند پر وہ چھکا نہیں لگا سکے، حالانکہ اس اوور میں ایک وائڈ بال ہوئی تھی جسے بعد میں تھرڈ امپائر نے نو بال بھی قرار دے دیا تھا۔
تو ایک گیند پڑ بھی گئی تھی لیکن وہ ضائع ہو گئی تھی۔ تو 5 چھکے لگے تھے اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ سری لنکا تو میچ جیت کے آگے پہنچ گیا ہے، لیکن ان کے بالر جس کو 5 چھکے لگے اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ اس کارکردگی سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں آج علماء کونسل نے اعلان کیا ہے کہ پاک سعودیہ معاہدہ جو ہوا ہے اس پر آج یوم تشکر منایا جائے گا، اور یہ بہت اہم معاہدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کی دفاع کی سعادت دے دی ہے۔ یہ بات پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی نے کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں اور ہم یوم تشکر منائیں گے۔ اچھا جی، اب کچھ خبریں اور بھی ہیں جن کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی معاہدے کے اوپر جو ہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی ٹاک کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے جو کسی تیسرے ملک کی شمولیت کو روکتی ہو یا کسی تیسرے ملک کے خلاف ہو۔ تاہم کسی اور ملک کی شمولیت کے حوالے سے بات کرنا فی الحال قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اپنے دفاعی معاملات میں مکمل خود مختاری رکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات تھی، لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس میں کوئی اور اہم چیز آئے گی، کوئی اور ملک بنے گا اس کا حصہ یا نہیں، تو وہ بھی خواجہ آصف صاحب نے کلیئر کر دیا۔ جبکہ کل مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا جس پر سندھ حکومت پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع کیسے ہو گیا، لیکن ایک واقعی بہت بڑا اجتماع تھا اور پاک سعودی معاہدہ مسلم دنیا کا بلاک بننے کی جانب اہم قدم ہے۔ وہاں پر یہ بات کہی مولانا فضل الرحمان نے، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے امیر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ دنیا کا بلاک بننے کی جانب اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مسلم ملکوں کا ایک بلاک بننا چاہیے، میں نے کہا تھا کہ قطر میں مسلم ممالک جمع ہو رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے، تو انہوں نے بھی اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے۔ اچھا جی، یہ تھی اب تک کی خبریں، اور ایک خبر چھوٹی سی میں چاہتے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی اداکارہ ہیں مزنہ وقاص، انہوں نے شوٹ پر پیش آنے والے ایک ناخوشگوار واقعے کو بیان کیا ہے اور سینئر اداکار راشد فاروقی کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک سین میں انہیں رونے کا کردار کرنا تھا لیکن ان کے آنسو نہیں آ رہے تھے، گلیسرین بھی لگی، وہ نہیں رو پائیں، تو سیٹ پر راشد فاروقی نے چیخنا اور گالیاں دینا شروع کر دیا۔ راشد صاحب نے مجھے بے عزت کرتے ہوئے کپ اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ کیسے کیسے ماٹھے اداکار میرے سامنے لا کر بٹھا دیتے ہو، میں ان کے سامنے کیا پرفارم کروں گا، جس پر مجھے بہت رونا آیا۔ اچھا، اسی طرح کی ایک اور خبر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا سلمان خان کے بارے میں کہ سلمان خان کو ابھینو کیشپ نے ایک کرمنل قرار دے دیا ہے، جو بھارت کے مشہور اداکار ہیں سلمان خان، اور ان کے خاندان کو بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نارمل نہیں ہے۔ بالی ووڈ کی ہٹ فلم دبنگ کے ہدایت کار ابھینو کشیپ نے سلمان خان اور ان کے خاندان پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلمان خان ایک کرمنل ہیں اور ان کا خاندان نارمل نہیں ہے۔ تو یہ باتیں اب بھارتی انڈسٹری میں مسلمان اداکاروں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ آپ کے جو رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، بہت شکریہ۔